اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 11 اور سورہ یونس جاری ہے، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 70 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورہ یونس کی آیت نمبر 71 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا قیام کرنا اور میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر باری ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، تو تم اپنا کام اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر تمہارا کام پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، اور مجھے مہلت نہ دو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ کلام جو آپ نے اپنی قوم سے کیا، بلا شبہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت پر مکمل اعتماد ہے جو شو کیا جا رہا ہے۔ اب وہ کہاں سے اس آیت میں ہمیں کیا پڑھنے کو مل رہا ہے، کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے حق پر ہونے، اپنے کامیاب ہونے پر ذرا سا بھی شک یا تردد نہیں تھا، اور ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میری دعوت توحید اگر تمہیں ناپسند ہے تو میں اس دعوت کے دینے سے باز نہیں آؤں گا، جب تک میرے دم میں دم ہے میں اپنے مالک و خالق کی عظمت اور کبریائی کے گیت گاتا ہی رہوں گا، اور حق اور صداقت کا پرچم لہراتا ہی رہوں گا۔ تو تم ایسا کرو، سب اکٹھے ہو جاؤ اور ان تمام کو بلاؤ، اللہ کے سوا جن کو تم اپنا حمایتی اور مددگار سمجھتے ہو، ان تمام کو اکٹھا کرو، سب سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، خوب سوچو سمجھو، سوچ بچار کے بعد میرے خلاف کوئی کارروائی کرو، اور تم جو چاہتے ہو، جو کرنا چاہتے ہو کر کے دکھاؤ، تم مجھے ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ میرا کام تبلیغ کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں پر جو اپنی قوم سے خطاب کیا نا، ان کی جرت اور بہادری پر مبنی تھا، اور حضرت نوح نے کہا نا کہ پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، مجھے مہلت نہ دو۔ تو یہ کس وجہ سے عقل حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا فرمایا تھا؟ کیونکہ ان کو بیلیو تھا اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت پر، اس لیے آپ نے الفاظ کہے۔ یاد رہے کہ ہم نے سورۃ الاعراف میں قوموں کے احوال اور انبیاء کے اپنی قوموں کو تبلیغ کرنے کا اور قوموں کے جھٹلانے کے بعد ان کے عذاب میں مبتلا ہونے کا ذکر ڈیٹیل سے پڑھ لیا۔ یہاں پر اب جب دوبارہ ذکر آ رہا ہے انبیاء کا اور ان کی قوموں کا، تو ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر میں ضمناً آپ کو بات سمجھانے کے لیے تفسیر ایکسپلین کرتی رہوں گی، لیکن میری کوشش یہی ہے کہ اگر آپ نے بہت ڈیٹیل لینی ہے تو قصص الانبیاء والی پلے لسٹ میں مزید لیکچر بھی موجود ہیں ڈیٹیلڈ، اور ساتھ ہی ساتھ سورۃ الاعراف کی تفسیر میں آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل مل جائے گی۔ یہاں پر جس کلام کا ذکر ہے وہ حضرت نوح کا اپنی قوم کے ساتھ تھا، اور نہایت توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھروسے کی جو ایک عزم تھا ان کے دل کے اندر، جو بھروسہ تھا ذات باری تعالیٰ پر، وہ اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اور اس آیت میں یہ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے کہ حضرت نوح نے قوم سے ایسے کہا؟
بالکل یہ کہ جو حق پر ہوتا ہے اس کو باطل سے گھبرانا یا ڈرنا نہیں چاہیے۔ تیسرا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حق پر تھے اور کیا کہا کہ لاؤ تم اللہ کے سوا کسی اور، جتنے بھی تم لوگوں کے حمایتی اور مددگار تم سمجھتے ہو اکٹھے ہو کے میرے خلاف سازش کرو۔ کیا کر سکتے ہو؟ کون سی سازشیں کر سکتے ہو؟ کون سا مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو؟ کوشش تو کرو، تم یقیناً نامراد ہوگے، کیونکہ میرا رب العالمین، میرے رب کی ذات بہت بلند، بہت بڑی ہے، اور وہ اپنے نیک وکار بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان بندوں کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہوتے ہیں۔ ان آیات میں حضرت نوح کا ذکر ہے، اور پھر حضرت نوح فرماتے ہیں پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی میں تبلیغ کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نازل کیا ہے تم لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے، اور ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی، اور میرا کام تبلیغ کرنا ہے، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کسی بھی طرح کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا، تو ہم نے اسے اور کشتی میں اس کے ساتھ والوں کو نجات دی، اور ہم نے انہیں جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ تو دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ انجام کا ذکر کیا گیا اس آیت میں کہ ان کے مسلسل حضرت نوح کے ان کو سمجھانے کے باوجود بھی جب وہ باز نہیں آئے تو ان کا انجام کیا ہوا کہ ایک طوفان آیا، اور ان کو ان کے تمام تر غرور، تمام تر تکبر سمیت، وہ جو غرور و تکبر کے پیکر بنے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام اس طوفان میں بہہ گئے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ تو ان آیات میں یہ واقعہ مینشن کرنے کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، ہم قوم کو، ہر دور کی ہر امت کو یہ سمجھایا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ مسلسل نافرمانی کرنے کی وجہ سے، مسلسل حق کا انکار کرنے کی وجہ سے، مسلسل حقیقت کو دیکھ کے آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے، مسلسل باطل کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ باطل طاقتور ہے، مسلسل حق کو جھٹلانے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیا جائے، جیسا حال پچھلی قوموں کا ہوا تھا۔ لہٰذا جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو کفار مکہ کو اور مدینہ کے جو کفار ہیں اور یہود و نصارہ تمام کو تنبیہ کی گئی تھی، اس دور کے اہل عرب کو، اور آج کے دور میں بھی یہ آیت بالکل اس دور کے مطابق بھی ہم امت کے لوگوں کو بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ اتنی بھی نافرمانی اچھی نہیں ہوتی کہ ذات باری تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی اس کی رحمت سے دور کر دیتی ہے اور عذاب الہی کا سبب بنتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے اور اپنے غضب سے بچائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان قوموں کی طرف کئی رسول بھیجے جو ان کے پاس روشن دلیلیں لاتے، لیکن وہ کفار ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لے آئیں جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ ہم اسی طرح سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، ان تمام نے اپنی اپنی قوم کو پیغام حق سنایا، پیغام توحید سنایا، اور اپنے پیغام کی صداقت کو اپنے معجزات اور اپنے دلائل سے ثابت بھی کیا، لیکن ہر قوم نے کیا کیا؟ ماننے سے انکار کیا۔ کچھ چند لوگ تھے جو ایمان والے تھے، بہت کم تعداد کے، باقی میجورٹی نے شیطان کی پیروی کی اور انبیاء کو ماننے سے انکار ہی کرتی رہی۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے کیا کیا؟ نہ صرف حضرت نوح، ان کے بعد دیگر بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا، صرف اس لیے کہ یہ لوگ راہ ہدایت پا جائیں، اس لیے کہ یہ لوگ نیک عمل کو قبول کر لیں، اور اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ پھر اب فرماتا ہے کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی انہوں نے مسلسل جھٹلایا یہاں تک کہ ان پر ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، اور یہی وہ کنڈیشن ہے جو مسلسل نافرمانی کر کے انسان کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اور پھر ہم جیسے انسان کہتے ہم گناہ گار ہیں، اس میں بھی اللہ کی رضا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور توبہ میں بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی 4 دن کی زندگی ہے، جی لو، جوانی ہے جیسے مرضی گزار لو، وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ والی تھنکنگ، یہ والی مینٹیلٹی جب انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے نا، تو وہ ہدایت سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ ہدایت تو اس کو ہی ملتی ہے جو متلاشی ہوتا ہے، جو طلب کرتا ہے، جو پیاسا ہوتا ہے، اسی کو کنواں ملتا ہے۔ اور جلوہ طور بھی موسیٰ کو ہی دکھائی دیتا ہے، جلوہ طور موسیٰ کے لیے ہی اترا۔ تو آج کے دور میں جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں، اقبال فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آج بھی ہے، اور وہ رحیم و کریم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہر دور میں تھا، ہر دور میں ہے، ہر دور میں رہے گا۔ لیکن ہم ہی ہیں جو اس کی ذات سے نا امیدی لگاتے آئے اور دور ہٹتے آئے۔ اور پھر ہمارا یہی رویہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ تم نہیں ہوگے تو تمہارے بعد کوئی اور ہوگا، اگر تم جھٹلاؤ گے تو تمہارے بعد اللہ ایسی قومیں پیدا فرما دے گا جو ماننے والی ہوں گی۔ لہٰذا اوقات ہی کیا ہے، میری اوقات اس دنیا میں کیا ہے، ایک میز پہ پڑی ہوئی مٹی کی گرد و غبار جیسی، جس کو جب بھی جاڑ دیا جائے کائنات کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہوں میں جو اپنے آپ کو وہ اپنے آپ میں بہت سے گھمنڈ پالے ہوئے ہیں، حسن کا، ذہانت کا، طرح طرح کے غرور و تکبر کا پیکر مجموعہ بن کے بیٹھی ہوں۔ یہ میں ہوں، یہ ہم ہیں۔ اور اوقات کیا ہے، ایک محض گرد و غبار جیسی۔ یہ اوقات کیوں بنا لی ہم نے؟ کیونکہ نہ ہم نے خود کو پہچانا، نہ اپنے رب کو پہچانا۔ مرتبے والا وہی ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر یہ گرد و غبار والی حیثیت نہیں رہتی تمہاری اگر تم تقوی والے ہو جاتے، اگر تم تقوی کو قبول کرتے ہو۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ مسلسل جھٹلایا، مسلسل نافرمانی کی، مسلسل سرکشی کی، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ دلوں پر مہر لگ گئی گمراہی کی۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 103 سے 118 تک گزر چکی ہے، وہ لیکچر ضرور سن لیجیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا تبلیغ کرنا فرعون کے دربار میں، اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ۔ اب یہاں جو غور طلب بات ہے نا، جس کا ذکر میں کرنا چاہتی ہوں، میرے استاد محترم اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے ایک بہت پیاری بات سمجھائی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو معجزہ ہے وہ بھی عقل سے بالاتر ہے۔ اعلان نبوت کے بعد نبی سے خلاف عادت ظاہر ہو جانے والی چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جو جھٹلانے والے تھے وہ انبیاء کے معجزے کو جادو کیوں کہتے تھے؟ تو پہلے تو بیٹا یہ ایمان رکھے، انہوں نے سمجھایا کہ معجزے کو حق جاننا عین ایمان ہے، معجزے کو حق جاننا عین ایمان ہے، اور جادو کو باطل جاننا، سمجھ آ رہی؟ یعنی جادو کو باطل جاننا اور ماننا یہ حقیقت اور یہ برحق چیز نہیں ہے، یہ بھی عین ایمان ہے۔ یعنی جادو اور معجزے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ لوگ جادو کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اس لیول کو کبھی پرکھا ہی نہیں تھا جو انبیاء کو دیا گیا تھا، کہ ہم اس لیول پہ سوچ کے دیکھیں جو عظمت اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے۔ تو وہ کیوں جادو کہتے تھے؟ جادو کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف نظر بندی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، باقاعدہ آیتیں ہیں، ظاہری طور پہ مطلب نص قرآن ہے یہ، کہ جادوگروں نے وہ چیزیں پھینکی، یعنی وہ رسیاں نما پھینکی، وہ سانپ بنتی ہوئی دکھائی دی، لیکن وہ حقیقتاً سانپ نہیں تھی، لوگوں کی آنکھوں میں انہوں نے بندش کر دی تھی۔ معجزہ جو ہے وہ نہیں ہوتا آنکھوں میں بندش، یعنی آنکھوں کا دھوکہ تھا، لوگوں کی آنکھوں کے دھوکے لگے ان کی آنکھوں کو، اور انہوں نے سمجھا ہاں یہ سانپ ہے۔ تو جادوگروں کو پتہ تھا ریئلٹی ہم یہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، جس نے ان تمام کو نگل لیا، تمام جو رسیاں انہوں نے ڈالی تھی میدان میں، تو جادوگر بھی سجدے میں گر گئے کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم سے جتنا ہو سکا، ہم اس کو اتنی اسٹرینتھ ہے عام انسان میں، اتنا کہ جس کو ہم جادو کا نام دیتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں، حالانکہ ریئلٹی اس کی بھی کچھ نہیں۔ لیکن وہ تمام جادوگر مانے کیوں، سجدے میں کیوں گر گئے؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ جو اس بندے نے کام کیا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ پھر موسیٰ ہے، اور موسیٰ
نبی ہے اور نبی رسول ہے اور اس کا بھائی بھی برحق ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جو اس نے کر دکھایا یقیناً یہ معجزہ ہے۔ سمجھ آئی؟ سو اس وقت انہوں نے جادو ہر دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن نازل کرنے کو نعوذ باللہ ان کو جادوگر کہتے تھے، انبیاء کو کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جادو سے تشبیہ دیتے ہیں، حالانکہ جادو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، معجزہ برحق ہے، اور معجزہ انبیاء سے صادر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ صحیح ہے؟ تو آگے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے باپ دادا انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں اس دین سے پھیر دیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی ہو جائے اور ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ فرعون نے کہا ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب سب جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ پھر انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اب اللہ اسے باطل کر دے گا، اللہ فساد والوں کے کام کو نہیں سنوارتا، اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ اس آیت میں، ان آیات میں اسی واقعے کا ذکر ہے جس کی ڈیٹیل ابھی میں نے آپ کو اس رکوع کی ابتدا میں ضمناً عرض کر دی۔ اس کی ڈیٹیل سورۃ الاعراف میں ہے، ان لیکچرز کو سن لیجئے گا۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کے ساتھ ہے، اللہ اپنے انبیاء کے پیروکاروں کے ساتھ ہے، ہر دور میں تھا، ہر دور میں ہے اور ہر دور میں رہے گا۔ لہٰذا حضرت نوح کے واقعے سے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی پوری قوم کو چیلنج دے رہے تھے کہ تم لوگ آپس میں سب مل جاؤ اور کرنا چاہو، کیا کرنا چاہتے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ میرا مددگار ہے۔ لہٰذا ہمیں وہ توکل سیکھنے کو ملتا ہے جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا، وہ شجاعت، وہ جرأت ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے جو کہ موسیٰ میں تھی، کیونکہ بنی اسرائیل دو مصائب میں گرے ہوئے تھے۔ مصر کے لوگ دو طرح سے مصائب میں گرے، ایک تو سالوں کی صدیوں کی غلامی، دوسرا وہ جو فرعون نما شخص خدا بن بیٹھا تھا اور اپنی عبادت کا، لوگوں کو پرستش کا حکم دیتا تھا۔ تو ان مجبور اور ناچار لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے غلامی سے بھی نجات دلائی اور فرعون سے بھی نجات دلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق دے اور ان کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہوگی تو رب العالمین معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔